السلام علیکم کلاس دوم، میں ہوں ابوبکر علی۔ کل ہم لوگوں نے اپنے دوسرے سبق کی ریڈنگ کی تھی۔ ہمارا دوسرا سبق جو ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کل اس کی ریڈنگ یا آخری لائن تک کی تھی، آپ لوگوں نے ڈیٹ بھی لگائی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس سبق کی ریڈنگ یاد کی ہوگی۔ آج ہم نے یہاں سے اپنی ریڈنگ دوبارہ شروع کرنی آگے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس سبق کی ریڈنگ کرتے جانا، ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ابو جہل نے ایک بار کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اسے ماننے کو دل نہیں چاہتا۔ کافروں کے ظلم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سمیت مکے سے مدینے کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ کافروں کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جانے والے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تاکہ اسلام کو پھیلنے سے روک دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مکے سے نکل آئے اور اللہ کے حکم سے کافروں کو پتہ بھی نہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی چیزیں امانت کے طور پر رکھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور نصیحت کی کہ لوگوں کی امانتیں لوٹا کر وہ بھی مدینے آ جائیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سچائی کا پیغام ہے۔ یہاں تک آج کی آپ لوگوں نے ڈیٹ لگانی ہے۔ ایک دفعہ پھر ریڈنگ پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ابو جہل نے ایک بار کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اسے ماننے کو دل نہیں چاہتا۔ کافروں کے ظلم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سمیت مکے سے مدینے کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ کافروں کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جانے والے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تاکہ اسلام کو پھیلنے سے روک دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مکے سے نکل آئے اور اللہ کے حکم سے کافروں کو پتہ بھی نہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی چیزیں امانت کے طور پر رکھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا زاد بھائی حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور نصیحت کی کہ لوگوں کی امانتیں لوٹا کر وہ بھی مدینے آ جائیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سچائی کا پیغام ہے۔ یہاں تک آج کی آپ لوگوں نے ڈیٹ لگانی ہے اور کل اس ریڈنگ کو یاد بھی کرنا ہے۔ والسلام۔